آج بات کریں گے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں کچھ اس طرح ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس پہ پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے۔ پوری آیت ہے، اس میں 4 معجزات کا ذکر ہے، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ 4 عظیم معجزات عطا کیے تھے۔ حضرت موسیٰ کے معجزے یاد ہیں آپ کو؟ 2 معجزے میں نے آپ کو بتائے تھے، بڑے معجزے۔ کون بتائے گا؟ ایک کیا تھا؟ جی رمیز بتائیں گے، مائک دیں، تحفہ ملے گا بھائی جو بتائیں گے، چلیں۔ اور یہاں پیچھے بھی کسی کو یاد ہو اگر؟ جی لاٹھی، ہاں، جنتی لاٹھی، اس کے تو بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک اور معجزہ بھی تھا حضرت موسیٰ کا، کون بتائے گا؟ بیرون ملک والے بتائیں گے؟ ذرا باپو بیرون ملک والوں کے پاس بھی مائک لے کر جائیں، دیکھیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ نہیں۔ جو 2 معجزات ہم نے یہاں پر سنے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنتی لاٹھی تھی اور ایک اور معجزہ بھی تھا۔ جی بیرون ملک والوں میں سے دیکھیں کون بتاتا ہے، نام بھی بتائیں، ملک بھی بتائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد حماد عظیم اتاری، ساؤتھ افریقہ سے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لائٹ کی طرح، جی ید بیدا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ معجزات تھے۔ اب حضرت عیسیٰ کے آج 4 معجزات۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنائی اور اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو کیوں سلیکٹ کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ پرندوں میں سب سے مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس میں آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ چمگادڑ جو ہے نا، یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے، اس کو بھی عورتوں کی طرح اس کو بھی حیض آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہے یہ چمگادڑ اڑتے رہے، یعنی مٹی سے بنے ہوئے اڑتے رہے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندوں میں فرق اور امتیاز رہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہاتھ سے چمگادڑ بنائی اور وہ اڑنا شروع ہو گئی، اور یہ چمگادڑ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ پرندہ بھی ہے، اس کے دانت بھی ہیں، وہ ہنستا بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معجزہ تھا۔ اب مادر ذات اندھوں کو شفا دینا، بائی برتھ جو بلائنڈ تھے، پیدائشی اندھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ جو ایمان لانے کی نیت کرتا تھا وہ اندھا ہوتا، اس کی آنکھیں آ گئیں اور کوڑھ کا مرض بھی اس کا دور ہو گیا۔ اچھا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا، یہ یاد رہے۔ کتنے مردے زندہ کیے؟ آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح کو۔ یہ 4 قسم کے لوگوں کو انہوں نے زندہ کیا۔ کیسے؟ کہ آزر کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن دوری پر تھے، بہت دور تھے، 3 دن کا سفر تھا۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے، یعنی پھر زندہ رہے اور اولاد بھی ان کے یہاں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آزر کو زندہ کیا۔ پھر بڑھیا کا بیٹا، وہ مر گیا تھا، لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے وہ جنازے میں سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کپڑے پہنے، اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائی اور اپنے گھر آ گیا، اور مدتوں زندہ رہا، اس کے بھی اولاد ہوئی۔ تیسرا، عاشر کی بیٹی،
ایک چنگی عشر وصول کرنے والے، عاشر کہتے ہیں عشر وصول کرنے والے، ٹیکس لینے والے سمجھ لیں آج کے دور میں، اس کی لڑکی مر گئی تھی. اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے. نمبر 4 حضرت سام بن نوح. اوپر کے تینوں مردوں کو تو آپ نے زندہ فرمایا، تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تو تینوں ابھی مرے تھے، در حقیقت یہ مرے ہی نہیں تھے، ویسے ہی یہ جنازے میں تھے، آپ نے کھڑا کر دیا. ان پر سختہ طاری تھا، اس لیے وہ بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے. آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں بتائیں. تو آپ نے فرمایا سام بن نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے. تم لوگ مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو، ان کو خدا کے حکم سے میں زندہ کر دیتا ہوں. آپ ان کی قبر کے پاس جا کر آپ نے اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 4 مردوں کو زندہ کیا. یاد رکھنے والی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی ہو جائے. پھر جو دوسرا جو معجزہ تھا، جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے تھے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ بتا دیا کرتے تھے. تو والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے ہم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا چھپایا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں. تو ان لوگوں نے بچوں کو گھر میں چھپا دیا کہ اب تمہیں حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں جانے دیں گے، تم تو وہاں جاتے ہو، تمہیں ہمارے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے گھروں کی طرف آئے. کہا بچے کہاں ہیں؟ تو کہا بچے تو یہاں نہیں ہیں. تو آپ نے پوچھا پھر گھر کے اندر کون ہے؟ گھر کے اندر بچوں کو بند کیا تھا. تو ان شریروں نے کہہ دیا کہ اس گھر میں سور بند ہیں، معاذ اللہ. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر سور ہی ہوں گے. آپ نے یہ کہنا تھا، مکان کا دروازہ کھولا گیا، سارے ہی سور بن چکے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اس بات کا بنی اسرائیل میں بڑا چرچا ہو گیا. آپ کے قتل کا پلان بنا لیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم جو آپ کی والدہ ہیں لے کر مصر ہجرت کر گئیں. اس طرح آپ شریروں کے شر سے